بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والی ماں بیٹیوں نے ظلم کی وہ داستان رقم کی جو اکثر لوگوں کے دل دہلا دیتی ہے۔ انجنا بائی، ان کی بیٹی سیما اور ان کی دوسری شادی شدہ بیٹی رینوکا شندے نے 90 کی دہائی میں بربریت کی انتہا کی۔ سیریل کلر بہنوں اور ان کی ماں نے ایک دو نہیں درجنوں بچوں کو اغوا کیا اور ان میں سے کئی کو قتل کیا۔ وہ پہلے ان بچوں کو چوری کرنے اور بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرتی تاکہ پکڑ میں نہ آ سکیں، پھر انہیں بے دردی سے قتل کر دیتی۔ ان عورتوں کو 6 بچوں کے قتل میں سزائے موت تو ہوئی مگر کبھی انہیں پھانسی نہ لگ سکی۔ تینوں شفاق خواتین نے تقریباً 42 بچوں کو اغوا کیا اور زیادہ تر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اغوا اور قتل کا یہ سلسلہ 6 برس تک جاری رہا۔ تفتیش کار کئی سالوں کی محنت کے بعد اس گتھی کو سلجھا پائے۔ غلط حکومتی طریقہ کار کے باعث جرم میں ملوث سیریل کلرز کی سزائے موت پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ 3 خواتین مہاراشٹر میں سب سے شفاق سیریل کلر بن گئیں۔ وہ بچوں کو اغوا کرتی تھیں اور چوری کرنے کے لیے بچوں کو ڈال کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ عدالت میں ان کے خلاف 13 بچوں کو اغوا ثابت ہوا، جن میں سے کم از کم 6 کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ مہاراشٹر کی تاریخ کا سب سے طویل عدالتی مقدمہ ہے۔ ان تینوں کے خلاف فیصلہ گزشتہ سال سپریم کورٹ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ حتمی فیصلے کے بعد مجرموں کی پھانسی میں بھی تاخیر ہوئی، جس کے بعد سپریم کورٹ کو سزائے موت کو منسوخ کرنا پڑا کیونکہ صدر نے رحم کی درخواست مسترد کرنے میں 5 سال تک تاخیر کی۔ 1990 سے 1996 کے درمیان لاپتہ کیے گئے ان بچوں کا تعلق مغربی مہاراشٹر، پونے، ناسک اور ممبئی کے قریب کولہا پور جیسے شہر سے تھا۔ تینوں عورتوں نے مزدوری کے علاوہ مقامی سطح پر چوری چکاری اپنا ذریعہ روزگار بنا ہوا تھا۔ سیما، رینوکا اور ان کی ماں انجنا بائی بھیڑ والی جگہوں، بازاروں اور میلوں میں خواتین کے پرس، زیورات اور مردوں کے بٹوے چوری کرتی تھیں۔ ایک چوری کے دوران رینوکا اپنے بیٹے کی وجہ سے بچ گئی، جس کے بعد انہوں نے بچوں کو بطور ڈال استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹ چلڈرن، بھکاریوں کے بچے اور دیگر بے سہارا بچوں کو اغوا کرنا شروع کیا۔ مندروں کے تہواروں اور ایسی جگہوں پر جہاں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، وہ بچوں کو چوری کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ بچے والی عورت پر کوئی یہ شک نہیں کرتا، اس لیے انجنا بائی اور ان کی 2 بیٹیوں نے چوری کو اپنا کاروبار بنا لیا۔ انجنا بائی ایک چوری کے دوران پکڑی گئی اور اس کے ساتھ اغوا کیا گیا 1.5 سال کا بچہ بھی تھا۔ بھیڑ کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے اس بچے کو دور زمین پر پھینک دیا۔ وہاں سے بچہ نکلنے کے بعد انجنا بائی نے بس اسٹاپ پر بچے کا سر زور سے بجلی کے کھمبے سے دے مارا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ چوری میں استعمال ہونے والے بچوں کو معمول کے مطابق اس طرح بے رحمی سے مقصد پورا ہو جانے کے بعد مار دیا جاتا تھا۔ رینوکا، سیما اور انجنا بائی پر الزام تھا کہ انہوں نے 42 بچوں کو اغوا کیا اور ان میں سے اکثر کو انہوں نے ہی مارا۔ زیادہ تر بچوں کو زمین سے ٹکرانے، بجلی کے کھمبے سے سر ٹکرا کر گلا دبانے اور ناک اور منہ دبانے سمیت وحشیانہ کارروائیوں کے ذریعے قتل کیا گیا۔ بھارتی اخبار سے گفتگو میں پولیس افسر سہاس ناتھ گوڑا نے کہا کہ متعدد اضلاع کی پولیس ٹیموں نے قتل کے سلسلے میں مل کر کام کرنا شروع کیا۔ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے تفتیش کی اور کولہا پور سیشن کورٹ میں مقدمہ درج کیا۔ رینوکا کے شوہر کرن شندے بعد میں وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ عدالت کو کرن شندے نے وحشیانہ قتل کے بارے میں تمام تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے عدالت کے سامنے جو حقائق رکھے اور ان 3 خواتین سے متعلق جن حقائق سے پردہ اٹھایا، انہوں نے ریاست مہاراشٹر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان سیریل کلر بہنوں کا شکار ہونے والے زیادہ تر بچوں کا تعلق انتہائی غریب گھرانوں سے تھا، اس لیے ان کی طرف سے نہ تو کوئی مقدمہ کرنے والا تھا اور نہ ہی ان بچوں کے والدین کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنے بچوں کے قاتلوں کو انجام تک پہنچا سکتے۔ ظلم و بربریت کی انتہا کرنے والی یہ بہنیں اب پونے کی یروڈا جیل میں اپنی باقی زندگی گزار رہی ہیں۔ رینوکا کی عمر 49 اور سیما کی عمر 44 سال ہے۔
سرکاری فائلوں کی سست رفتاری سے لے کر ریڈ ٹیپ تک کے طریقہ کار تک کیس میں سست فیصلے کی مختلف وجوہات بتائی گئی تھیں، تاہم وجہ کوئی بھی ہو انہیں سزائے موت نہ مل سکی۔